دنیا کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ جب انسان اپنی حدوں تک پہنچ جاتا ہے اور ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، تب ایک دروازہ ایسا کھلتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، کبھی یہ خاموشی سے دل میں سکون بن کر اترتی ہے، کبھی کسی اجنبی کے ذریعے راستہ بناتی ہے، اور کبھی ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے جو بظاہر ناممکن لگتے ہیں مگر انجام خیر پر ختم ہوتے ہیں۔ انسان جب سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ ایک شخص جو کاروبار میں مسلسل نقصان اٹھا رہا تھا، قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، اس نے ایک دن تہیہ کیا کہ وہ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑے گا اور روزانہ اللہ سے دعا کرے گا۔ چند ہفتوں تک کچھ خاص فرق محسوس نہ ہوا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر اچانک ایک پرانا دوست اس سے ملا جس نے اسے ایک نیا کاروباری موقع دیا۔ وہی موقع اس کی زندگی بدلنے کا سبب بنا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ کی مدد ایک ایسے وقت آئی جب اس نے صبر اور یقین کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ایک طالب علم کا ہے جو کئی بار امتحان میں ناکام ہو چکا تھا۔ اس کے گھر والے بھی پریشان تھے اور وہ خود بھی مایوسی کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک دن اس نے دل سے توبہ کی، اپنی عادات کو بدلا اور اللہ سے مدد مانگی۔ اس نے اپنی محنت میں اضافہ کیا اور ساتھ ساتھ دعا کو اپنا سہارا بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے امتحان میں نہ صرف وہ کامیاب ہوا بلکہ نمایاں نمبر بھی حاصل کیے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ اللہ کی مدد صرف معجزات کی صورت میں نہیں آتی، بلکہ وہ انسان کی سوچ، محنت اور حالات میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ انسان کو آزمائش میں ڈال کر اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جو کامیابی کی کنجی بن جاتی ہے۔ ایک ماں کی دعا بھی اللہ کی مدد کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ایک نوجوان جو بری صحبت میں پڑ کر اپنی زندگی تباہ کر رہا تھا، اس کی ماں ہر رات اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ وقت گزرا اور ایک دن وہ نوجوان ایک حادثے سے بال بچ گیا۔ اسی واقعے نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ واپس سیدھے راستے پر آ گیا۔ یہ ماں کی دعا اور اللہ کی خاص مدد تھی جس نے اسے بچا لیا۔ اللہ کی مدد کبھی کبھی تاخیر سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر در حقیقت وہ بالکل صحیح وقت پر آتی ہے۔ انسان جلدی میں ہوتا ہے مگر اللہ کی حکمت کامل ہوتی ہے۔ ایک شخص جو نوکری کی تلاش میں تھا، کئی مہینوں تک اسے کہیں کام نہیں ملا۔ وہ پریشان تھا مگر اس نے صبر کیا اور اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ آخر کار اسے ایک ایسی نوکری ملی جو اس کی توقع سے کہیں بہتر تھی۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اگر وہ پہلے کسی اور جگہ ملازمت اختیار کر لیتا تو وہ اس موقع سے محروم رہ جاتا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی تاخیر بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی بھلائی ہوتی ہے۔ ہمیں صرف صبر اور یقین کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد کے طریقے بے شمار ہیں۔ کبھی وہ کسی کے دل میں آپ کی مدد کا خیال ڈال دیتا ہے، کبھی وہ آپ کو ایسے فیصلے کی طرف لے جاتا ہے جو آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، اور کبھی وہ آپ کو مشکلات سے بچا لیتا ہے بغیر اس کے کہ آپ کو احساس بھی ہو۔ اصل چیز انسان کا یقین اور نیت ہے۔ جب نیت صاف ہو اور دل اللہ کی طرف مائل ہو تو راستے خود بخود بنتے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو اسے ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہوتی ہے، بس ہمیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی یہ مدد چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی بڑے معجزات کی شکل میں۔ جو لوگ صبر، شکر اور یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ اس مدد کو زیادہ واضح طور پر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم ہر حال میں اس پر بھروسہ رکھ سکیں اور اس کی مدد کے مستحق بن سکیں۔ آمین۔ انسانی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں
جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، راستے بند دکھائی دیتے ہیں اور امید کی کرن بھی مدھم پڑ جاتی ہے۔ مگر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد قریب ترین ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدد صرف بڑے معجزات کی صورت میں آتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد چھوٹے چھوٹے واقعات، غیر متوقع مواقع اور دل کے سکون کی شکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک شخص جو بیرون ملک روزگار کے لیے گیا، کئی مہینوں تک بے روزگار رہا، پیسے ختم ہونے لگے، حتیٰ کہ واپسی کا کرایہ بھی نہ بچا۔ وہ مایوسی کے دہانے پر تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور تہجد میں اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ چند دن بعد اسے ایک ایسی جگہ ملازمت ملی جہاں نہ صرف اچھی تنخواہ تھی بلکہ رہائش اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی گئیں۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اسی کمپنی نے آخری وقت میں ایک آسامی نکالی تھی جو بظاہر اس کے لیے ناممکن تھی۔ یہ اللہ کی وہ مدد تھی جو عین وقت پر آئی۔ ایک اور واقعہ ایک بیمار شخص کا ہے جو طویل عرصے سے بیماری میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور وہ خود بھی مایوس ہو چکا تھا، مگر اس کی فیملی نے دعا کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ لوگ صدقہ دیتے، نماز پڑھتے اور مسلسل اللہ سے شفا مانگتے رہے۔ ایک دن اچانک اس کی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی اور کچھ عرصے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ یہ وہ مدد تھی جو کسی ظاہری سبب کے بغیر آئی، مگر در حقیقت یہ اللہ کی رحمت اور دعا کی قبولیت تھی۔ اسی طرح ایک نوجوان جو غلط راستے پر چل پڑا تھا، بری صحبت میں پڑ کر اپنی زندگی خراب کر رہا تھا، ایک دن ایک چھوٹا سا واقعہ اس کی زندگی بدلنے کا سبب بنا۔ وہ ایک مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ رک گیا، اندر گیا اور رونے لگا۔ اسی لمحے اس نے توبہ کی اور اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ آج وہی نوجوان دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مدد ہی تھی جو اسے صحیح وقت پر صحیح جگہ لے آئی۔ بعض اوقات اللہ کی مدد آزمائش کے ذریعے آتی ہے۔ انسان مشکل میں ہوتا ہے، مگر وہی مشکل اس کی شخصیت کو مضبوط بناتی ہے اور اسے آئندہ کامیابی کے لیے تیار کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی مگر مالی مشکلات کا شکار تھی، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ دن میں پڑھائی کرتی اور رات کو کام کرتی۔ اس نے اللہ سے دعا بھی جاری رکھی۔ کچھ عرصے بعد اسے اسکالرشپ مل گئی جس نے اس کی پوری تعلیم کا خرچ اٹھا لیا۔ آج وہ ایک کامیاب پروفیشنل ہے اور دوسروں کی مدد کر رہی ہے۔ اگر وہ مشکل نہ آتی تو شاید وہ اس مقام تک نہ پہنچتی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ آسانی کی صورت میں نہیں آتی، کبھی یہ مشکل کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ ایک شخص جو خود مالی مشکلات کا شکار تھا، پھر بھی وہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ صدقہ دیتا تھا۔ ایک دن اس پر اچانک ایک بڑی مشکل آ گئی، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے دوستوں اور جاننے والوں نے اس کی ایسی مدد کی کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بعد میں اسے احساس ہوا کہ یہ وہی نیکی تھی جو اس کے لیے پلٹ کر آئی۔ اللہ کا نظام یہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف رکھے، نیت کو درست کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جب دل میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم خود اپنے اعمال کی وجہ سے مدد سے دور ہو جاتے ہیں، مگر جیسے ہی ہم رجوع کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہمیں گھیر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ توبہ نہ صرف گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ اللہ کی مدد کو بھی قریب لے آتی ہے۔ آخر میں یہی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی مدد کا کوئی ایک طریقہ نہیں، یہ ہر انسان کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، مگر ایک بات مشترک ہے کہ یہ ہمیشہ وقت پر آتی ہے اور انسان کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ ہمیں صرف صبر، یقین اور دعا کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔
جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی مشکل اسے ہرا نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم ہر حال میں اس کی مدد پر یقین رکھیں۔ آمین۔